بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ، یہ دوسرا پارہ ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر جو پہلے نمبر پہ لفظ آتا ہے یا ایہا الذین، یہاں پر جو مد ہوتی ہے وہ چھوٹی مد ہے جسے مد منفصل کہا جاتا ہے، 4 سیکنڈ تک جسے لمبا کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے اور آنا بھی چاہیے کہ قاری صاحب آپ اس سے پہلے یہ کہتے تھے کہ حروف مدہ اور حمزہ الگ الگ ہوں تب چھوٹی مد ہوتی ہے، جبکہ یہاں پہ تو ہمیں ایک ہی لفظ کے اندر دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں، یا ایہا الذین۔ تو یہ چھوٹی مد تو نہیں ہونی چاہیے، اس کو تو بڑی مد ہونی چاہیے، مد متصل، یعنی ملے ہوئے ہوتے ہیں حروف مدہ حمزہ ایک ہی لفظ کے اندر، تو چھوٹی مد کیوں ہے؟ تو دیکھیے گا قرآن پاک کے اندر یہ کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی لفظ ہے، مگر اصل میں یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ 2 لفظوں کا مرکب ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیے گا لکھا ہوا ہے یا ایہا الذین، تو یہ اصل میں 2 حروف ہیں یہاں پر، ایک ہے یا اور دوسرے نمبر پر ایہا، یہ 2 حروف ہیں۔ اور قرآن مجید میں ان کلمات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ موصول کہتے ہیں، یعنی ایک کلمہ واحدہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اصل کا اعتبار کرتے ہوئے، یعنی ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اصلی اعتبار سے یہ کیا ہے، یا الگ ہے اور ایہا الگ ہے، تو اس اعتبار سے ہم پھر یہاں پر جو مد کریں گے اسے مد منفصل کہتے ہیں، اسے ہم مد متصل نہیں کہتے ہیں۔ اس طرح اور بھی الفاظ ہیں قرآن پاک کے اندر، جیسے ہؤلاء، وہاں پر بھی پہلے مد منفصل ہے پھر مد متصل ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اصل کا اعتبار کرتے ہیں، اور اصل کے اعتبار سے یہ کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں، تو اس لیے ہم یہاں پر جو مد کریں گے اسے مد منفصل کہا جاتا ہے۔ 4 سیکنڈ تک ہم اس کو لمبا کریں گے۔ یا ایہا الذین، الذین یہاں پر ہے ذال۔ اب ایک جیسے کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ ذال کو ہم زا جب پڑھیں تو سیٹی نہیں ہوتی، سین میں تو ہوتی ہے، صاد میں تو ہوتی ہے، لیکن ذال میں سیٹی کیسے بن جاتی ہے؟ تو یہ بھی سیٹی کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص پڑھے الزی زی زی، تو یہ بھی سیٹی کا ہی ساؤنڈ محسوس ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اپنی سیٹی سے بچنا ہے، بلکہ نرمی کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا، آمنوا استعینوا، یہاں پر عین ہے اور عین کا خیال رکھیے گا۔ یہ آیت بہت مواقع پر پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے ذرا احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آمنوا استعینوا نہیں پڑھنا، ای غلط ہو جائے گا، یہ بڑی غلطی ہے، لحن جلی، اس سے بچیے گا۔ آمنوا آمنوا استعینوا، آگے بالصبر، یہاں پہ صاد موٹا پڑھا جاتا ہے، اور آگے جو با ہے وہ حروف قلقلہ میں ہے، تو صاد کو موٹا رکھیے گا، گرین کلر میں بھی ہے۔ بالصبر، صبری، بالصبری، صاد اسے اپنے خوب موٹا رکھنا ہے، اور اس کے بعد جو با ہے وہ بلو کلر میں ہے، حروف قلقلہ میں ہے، اور با کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی آواز کو ڈبل کرنا ہے۔ بالصبر، صبری، آگے را باریک ہے، صبرے نہیں کرنا، بالصبری والصلاۃ، اور یہاں پر رموز اوقاف میں سے طا ہے تو آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں، جب گول تا پہ وقف ہوتا ہے تو اس کو ہم ہا کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ والصلاۃ، والصلاۃ، لیکن اس میں صاد موٹا رکھنا ہے، لام کو موٹا نہیں کرنا، صلاح، صلاح یہ غلط ہو جائے گا، صلاح، بلکہ والصلاۃ، صلاح، اور آخر میں ہا کی آواز آنی چاہیے کیونکہ آپ نے تا کو ہا سے بدلا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ، یہاں نون مشدد ہے، غنہ کیجیے گا، لفظ اللہ کو موٹا رکھیے گا۔ ان اللہ، اور موٹا اس لیے رکھیے گا کیونکہ لفظ اللہ کی لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، مع الصا، مع الصا، یہاں بھی آپ نے حرف صاد کو اپنے موٹا رکھنا ہے۔ موٹے حروف جو آپ پوری کوشش کر کے اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیا کریں، اس کا سب سے جو ایک ہی حل ہے، واحد حل، وہ کون سا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ زبان کی ریاضت کرنی ہے، زبان سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے، تو انشاءاللہ یہ حروف موٹے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین،
آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا، یہاں الف مدہ ہے اس لیے ہم اس کو لمبا کرتے ہیں، اور یہ باریک بھی رکھنا ہے آپ نے، اس کو موٹا نہیں کرنا۔ تقو قاف موٹا پڑیے گا، لمبا کیجیے گا کیونکہ واو مدہ ہے، آگے بھی واو مدہ ہے۔ تقولو، ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ ایک کو تو ہم لمبا کر دیتے ہیں، لیکن جو دوسرا اس کے ساتھ ہی بالکل اس کے پہلو میں کھڑا ہوتا ہے اگر حروف مدہ، تو وہ لمبا نہیں ہوتا۔ کیسے ہم پڑھتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن، وَلَا تَقُولُوا لِمَن، تو دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ دونوں کو برابر کے حقوق آپ دیں، اور دونوں کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کھینچ کے لمبا پڑھنا ہے کیونکہ واو مدہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، ایسے تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، لِمَن يُقْتَلُ، یہاں پہ ادغام ہوتا ہے، لِمَن، ایسے یہ ادغام ہے، نون ساکن ہے، اس کے بعد یا یرملون کا، اب یہاں ادغام کیجیے گا غنے کے ساتھ، کیسے، لِمَن يُقْتَلُ۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دینا، جیسے ہم اس کو داخل کر دیتے ہیں، ہم ایسے نہیں پڑھتے لِمَن يُقْتَلُ، بلکہ لِمَن يُقْتَلُ، یہ ادغام ہو رہا ہے۔ یوقو میں قاف موٹا بھی پڑا جائے گا، اور ساتھ اس کے بلو کلر بھی نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب آپ نے قلقلہ بھی کرنا ہے۔ یوقو، آواز کو ڈبل کیجیے گا، یقتلو، آگے یقتلو نہیں پڑھنا، یقتلو فی سبیل اللہ، یہاں لفظ اللہ کو آپ نے باریک پڑھا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے، کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پھر لام ہے، اس کے نیچے زیر ہے۔ فی سبیل اللہ اموات، لکھا ہوا ہے امواتن، لیکن یہاں وقف کرتے ہیں تو ہم آخر میں تا ساکن کر دیں گے، اموات، ایسے۔ اور آگے دیکھیے گا جی، بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہاں پہ جو مد ہو رہی ہے احیاء، یہ بڑی مد ہے جسے مد متصل کہا جاتا ہے، حروف مدہ حمزہ ایک لفظ میں، اور آگے آپ نے کیا کرنا ہے، ادغام ہو رہا ہے احیاء، یہ یہاں پہ کیونکہ آخر میں تنوین ہے، اور تنوین کے بعد واو یرملون کا، اب یہاں پہ ادغام کیجیے گا، بل احیاء ولکن لا، اب یہاں پہ ولکن لا، یہاں نون بالکل ختم ہو جائے گا، نون کی آواز نہیں آئے گی کیونکہ نون ساکن کے بعد لام ہے، تو یہاں بھی ادغام ہے لیکن بغیر غننے کے، ولکن لا تشعرون، تشعرون نہیں پڑھنا آپ نے، تشعرون۔ اب یہ دو آیات کو آپ پھر سن لیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ اب ان دو آیات بینات کا اب ترجمہ سماعت کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے دیکھیے گا آیت مبارکہ 153، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، تم مدد مانگو، بالصبر، صبر سے، والصلاة، اور نماز سے، ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اہل ایمان کو صبر کی تلقین کر رہی ہے۔ اس سے پہلے جو آیات بینات تھیں، آیت 40 سے لے کر آیت نمبر 152 تک، یعنی رکوع کے اینڈ تک، اللہ رب العزت نے جو یہودیوں کے مکر و فریب کا ذکر کیا ہے، اور آخر میں جا کر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ تلقین کی تھی کہ تم نے ان کے ساتھ فضول بحث کے اندر نہیں الجھنا، بلکہ خود زیادہ سے زیادہ تم نے دین پر عمل کرنا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر جو آج کا سبق ہے، اس میں اللہ رب العزت صبر کی تلقین کر رہے ہیں اہل ایمان کو کہ تم نے ہر معاملے میں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ دور تھا جس وقت یہ آیات بینات نازل ہو رہی تھیں، اہل ایمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، تو اللہ رب العزت ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم نے ہر معاملے میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اللہ کا شکوہ نہیں کرنا، اور اللہ رب العزت سے ہر حال میں تم نے راضی رہنا ہے۔
اس کے بعد جو دوسری آیت مبارکہ وہ دیکھیے گا، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو، لِمَن يُقْتَلُ، اسے جو مارے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ، یعنی انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ احیاء، زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، تم ان کا شعور نہیں رکھتے۔ تو یہاں ان لوگوں کا جو ہے وہ اللہ رب العزت شان بیان کر رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ان کو تم نے مردہ نہیں کہنا، کیونکہ مردہ کہنے سے کیا ہوتی ہے کہ وحشت سی پیدا ہوتی ہے، ایک خوف محسوس ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو مردہ کہنے سے بھی منع کر دیا گیا، بلکہ بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ اور ایک اور مقام پہ قرآن پاک میں آتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے ہاں، اور وہاں سے وہ رزق جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کو عطا کر رہے ہیں، ان کو رزق مل رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔